فاضل بریلوی فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ صوفیہ اکرام پیران اعظام یہ ایک الگ شارٹ کٹ راستے سے اللہ تک پہنچا دیں گے. آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے جعلی لوگ آئے ہوئے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ان کا تو بڑا آپریشن کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ جتنے بھی جعلی لوگ حضور کو چھوڑ کر کے تمہیں کسی اور راستے پر لے جانا چاہے سمجھ لینا کہ وہ شیطان ہے, زندیق ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اللہ کا ولی بن جائے. میں ایک بہت لگتی ہوئی بات بتا دیتا ہوں. آج میں دلی میں بیٹھا ہوں اور یہاں پر ذکر کرنا میں بہتر سمجھتا ہوں. ہندوستان میں حضور پاک کی حدیثوں کی اشاعت کرنے والے سب سے بڑے امام سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی, جن سے سب کی سند چلتی ہے, سب کی سندات چلتی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ مدینے سے چل کر آئے تھے ہندوستان اور ان کا حال یہ تھا کہ مدینے میں ایسے رہتے تھے کہ روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضری, اور جب حاضری دیتے تو اس وقت تک ہٹتے نہیں جب تک میرے مصطفیٰ کی زیارت نہیں کرتے. سبحان اللہ. ہر دن رات کو. اور آپ کو حکم ہوا خواب میں کہ عبدالحق تم ہند چلے جاؤ اور حدیث کی اشاعت کرو. حضور کے فرمان پر ہندوستان آئے, لیکن حضور سے ایک عہد کر کے آئے تھے کہ آقا جاؤں گا, وہاں جاؤں گا, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی رہوں گا تو آپ اپنی زیارت روز کرائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. آپ اپنی زیارت روز کرائیں گے. شیخ عبدالحق یہاں آئے, دلی میں رہتے تھے. اب سنو, آپ علم حدیث کی اشاعت کر رہے تھے, شاگردوں کی کثرت ہو گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ آپ ایک جنگل سے گزر رہے تھے, بیچ راستے میں دیکھا کہ ایک خانقاہ بنی ہوئی ہے. خانقاہ اگر اس کو کوئی بدنام کرتا ہے تو اس کو صحیح معنوں میں تعریف کرنا بھی ہمارا حق ہے کہ اصل خانقاہ کیا ہے, اور خانقاہ نہیں تو پھر خامخواہ ہے. شیخ عبدالحق فرماتے ہیں میں نے ایک خامخواہ کو دیکھا, خانقاہ نہیں. یا سمجھ لیجئے خانقاہ تھی, وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, اللہ والے تھے, وہ صحیح تھے, ان کے مریدین کا حلقہ تھا, اور اتنے با کمال بزرگ کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں جیسے ہی ان کی خانقاہ میں گیا, مریدین وہاں پر مچل رہے تھے, وجد میں تھے, اور جب میں بیٹھا تو انہوں نے میرے گھر کے حالات سنا دیے.